ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ خالد سے انتقام لیا جائے. حضرت ابو بکر نے ان کی طرف سے یہ عذر پیش کیا کہ خالد سے اس معاملے میں غلط فہمی کے بنا پر یہ گناہ سرزد ہوا ہے. میں نے خود انہیں اذانیں دیتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بعض جو دوسرا جو طبقہ تھا، جو فوجی دستہ تھا خالد بن ولید کا، وہ اختلاف کا شکار ہو گیا. وہ کہتے تھے نہیں، یہ تو مرتد ہیں، ہم نے نماز پڑھتے ہوئے اذانیں دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ دو ڈفرنس آف اوپینین خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہو گئے تھے. جب دربار خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی، یہ قابل غور بات ہے، تو حضرت عمر نے جناب خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف احتجاج کیا. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کا جو مظلومانہ قتل ہوا تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہوا تھا. اور ان کے دور خلافت کے شروع سال میں ہی ہوا تھا کہ جب مسئلہ منکرین زکوٰۃ کا آیا تھا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ آیا تھا وہ خلافت کا آیا تھا، اور خلافت کے مسئلے میں صحابہ کا یعنی انصار اصحاب کا اختلاف ہوا. بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں خلافت کے مسئلے پہ بات نہیں کرتا. جمہور اصحابہ کرام کی رائے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا گیا. لیکن یہ بات عرب کے باہر جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں یہ بات نہیں پہنچ پائی. تو بہت سارے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا. تو بہت سارے مسلمان رسول اللہ کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے. اور بہت سارے ایسے ظاہری مسلمان بھی تھے کہ جو منافقین تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں. اور بہت سے ایسے تھے جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کو زکوٰۃ جمع کرواتے تھے، یا ہمارا سردار رسول اللہ کو زکوٰۃ دے کر جاتا تھا اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے ناطے کے اعتبار سے، لیکن اب رسول نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اور یہ جو نیا خلیفہ آیا ہم اسے نہیں مانتے. تو یہ اختلاف امت میں بڑھتا گیا. اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حالات کی خبر صحابہ نے دی، اور صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ جناب ابو بکر، بہت سارے مسلمان عرب کے اندر مرتد ہو گئے ہیں، اور بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو ظاہری مسلمان ہیں لیکن وہ آپ کو خلیفہ نہیں مانتے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس وقت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے جذباتی، پرجوش اور ایک سخت قسم کے صحابی رسول اور تاریخ اسلام میں ایک پرکشش اور ایک سخت ترین شخصیت تصور کیے جاتے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں نرم پڑ گئے، اور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا ابا بکر، وہ مسلمان تو ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان زکوٰۃ کے معاملے میں ان کو معاف کر دیں یا ان کو مہلت دیں، آپ کیوں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، قتال کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس معاملے میں نرمی برتیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو دو ٹوک فیصلہ تھا، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی ان کو مختلف علاقوں میں عرب سے باہر پھیلا دیا گیا، اور جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف صحابہ کرام نے قتال و جہاد کیا. اس کے بعد اسی میں سے ایک واقعہ تھا جس واقعے کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قتل ہوا ہے جناب حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ کا. مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہے وہ تاریخ اسلام کی اہل سنت کے مطابق وہ قتل ناحق ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا. آج میں شیعہ سنی تفریق کو پیچھے پھینک رہا ہوں، بالکل پس پش ڈال رہا ہوں، اور آپ کے سامنے جو کتب اہل سنت ہے، جو ائمہ اہل سنت ہیں، جو تاریخ کے بڑے بڑے مورخین ہیں، ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ جو بنا ہوا ہے خاص طور پر اہل سنت کا، کہ صحابہ کرام عادل ہیں، ان کی غلطیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے متعلق تو معاذ اللہ اہل سنت والجماعت کے بعض اکابرین غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اعمال پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. صحابی عادل ہیں، اگر ان سے کوئی اختلاف بھی ہوا ہے تو اللہ تو ان کو معاف کر دے گا. بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عادل ہیں، لیکن اعمال میں عادل نہیں ہیں. یہی تو غلطی آج کے علماء سو، آج کے اہل سنت کے علماء سو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعمال بھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت معاف کر دیے جائیں گے. کیا آپ اللہ میاں بن گئے؟ کیا آپ نے صحابہ کی اعمال کی گارنٹی لی ہے؟ اللہ نے گارنٹی ان لوگوں کے لیے ہے جن سے اللہ راضی ہے. کیا اللہ نے ایک ایک کر کے نام بتایا تھا صحابی کا کہ یہ سارے 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ صحابی سب جنت میں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جن کے بارے میں جنت کی بشارت ہے وہ تو 10 ہیں. بے شک اللہ لے گا وہ جن سے اللہ راضی ہے، ان سے نہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے، یا جن کو اللہ کل قیامت کے دن سزا دے گا. آپ اور میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟
تو صحابی کے متعلق یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ معصوم عن الاسم، معصوم عن الخطا ہے، وہ خطاؤں گناہوں سے پاک ہے، ان کی برائیاں ڈسکس نہیں کی جا سکتی، ان کی خطاؤں کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، یہ غلو ہے، یہ کفر ہے، یہ اہل سنت کا مقدمہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ائمہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیث بیان کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، قرآن و حدیث کو پیش کرنے میں عادل تھے، ان کی اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں لی۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں بجا ہیں، ان کی قربانیوں پر ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان سے گناہ عظیم بھی ہوا ہے۔ اور یہی معاملہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، انہوں نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ کا قتل کیا ہے، اور وہ قتل ناحق ہے۔ یہ کتاب سے آج میں ثابت کروں گا۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ائمہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، یعنی روایت کے معاملے میں انہوں نے رسول اللہ کی ذات پر جھوٹ نہیں باندھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، جن سے اللہ راضی ہے تو اللہ ان کے ساتھ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کرے گا۔ یہ ایمان ہم بھی رکھتے ہیں، اور یہ ایمان ہمارے بڑے اکابرین بھی رکھتے ہیں، لیکن صحابہ سے غلطیاں، خطا اور گناہ ہوئے ہیں، اور وہ اس معاملے میں گنہگار تھے۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، مجھے اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میں بات کرتا ہوں منکرین زکوٰۃ کی طرف۔ تو مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ مشہور کیا جاتا ہے، ناصبی علماء کہتے ہیں وہ تو مرتد ہو گیا تھا، وہ تو صحابی نہیں تھا۔ جھوٹ، بکواس ہے یہ بات، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور ان کے بھائی متمم بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی رسول اللہ کے ہاتھوں میں مشرف با اسلام ہوئے تھے رسول اللہ کی زندگی میں۔ تو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھی۔ اور دوسری بات کہ ان کا جو قتل تھا ایز اے مرتد، ان کا قتل نہیں ہوا تھا، وہ مرتد نہیں تھے، وہ آخری وقت تک مسلمان تھے، اور ان کا جو قتل ہوا ہے وہ قتل ناحق ہے۔ اب آپ کہیں گے اگر وہ مرتد تھے، معاذ اللہ، اگر مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ مرتد تھے تو تاریخ اسلام کیوں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے؟ ائمہ اہل سنت کی جید کتابیں الاستیعاب، اسود الغابہ، اور تاریخ ابن کثیر، العصابہ، تاریخ طبری کیوں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ کی دیت ادا کی ہے، ان کے قصاص کی کمپنسیشن دی ہے۔ قصاص کی کمپنسیشن کس کی دی جاتی ہے؟ جس کی طرف سے قتل ناحق ہوتا ہے۔ جواب دیجیے آپ، میں آپ کے اوپر ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں۔ اور اکثر و بیشتر ائمہ اہل سنت اکابرین یہ چھپاتے ہیں، مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کو کاٹا گیا ہے، اور ان کے سر مبارک کو الگ کیا گیا ہے، اور اسے ہنڈیاں میں پکایا گیا ہے، اور اس سے صحابہ نے کھانا کھایا ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ائمہ اہل سنت میں لکھا ہے۔ تو یہ غلطی سرزد ہوئی ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت سے، ان سے ایسا گناہ ہوا تھا، ایسی غلطی ہوئی تھی جو ناقابل بیان ہے۔ میں آج جن معاملے میں ان کا دفاع کرنا ہے میں کر رہا ہوں، لیکن جہاں ان کی غلطی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ شیعہ سنی تفریق میں یہ واقعہ صحیح بیان ہو ہی نہیں پایا۔ آج میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا ریفرنس دے رہا ہوں، اور وہ پہلا ریفرنس ہے العصابہ فی تمیز الصحابہ۔ اس کا پہلا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اب ذرا سنتے جائیے گا۔ حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق تھا وہ بنو تمیم کی شاخ بنو یربوع سے تھا، اور ان کے بھائی تھے متمم بن نویرہ، ان کے بھائی تھے۔ یہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے علاقے کی زکوٰۃ وصولی پر مقرر کیا تھا۔ یعنی مالک بن نویرہ رسول اللہ کے دور میں مسلمان ہوئے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی وہ صحابی تھے، اور ان کا کام اپنے علاقے میں صدقات اور وغیرہ وصول کرنا تھا، یعنی صدقات بھی ہو گئے، زکوٰۃ بھی ہو گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو کئی عرب مرتد ہو گئے، یعنی دار اسلام سے خارج ہو گئے، اور ایک دعوی نبوت کرنے والی عورت، جیسے مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا، ایک اور عورت نے دعوی نبوت کیا تھا جس کا نام ہے سجا، اس نے خروج کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے صلح کر لی۔ یہ مالک رضی اللہ تعالیٰ کی غلطی تھی۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ کو دعوی نبوت کرنے والی جو عورت تھی سجا، اس سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہاں غلطی ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ کی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، یعنی مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ اپنے قتل سے پہلے مسلمان تھے، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کہنا غلط ہے۔
تو صلح کر لی. انہوں نے اسلام نہ چھوڑا اور بطح میں قیام کیا. ایک جگہ ہے بطح، وہاں انہوں نے قیام کیا. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بنو اسد اور غطفان سے فارغ ہوئے تو مالک کے لیے جہاں پہنچے، بطح جہاں پہنچے، وہاں سے سب لوگ مالک کے کہنے پر تتر بتر ہو گئے. یعنی مالک کے کہنے پر مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تم آگے پیچھے ہو جاؤ، تو وہ آگے پیچھے ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کو برائے حفاظت تقسیم کر دیا. اس کے بعد مالک بن نویرہ اور ان کے ہم قبیلہ چند آدمیوں سے ملے. مالک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا فوجی دستہ ان لوگوں کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو گیا. یعنی جب وہ انہوں نے سرکوبی کی، جب وہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر جب وہ حملہ کرنے والے تھے تو ان کا جو لشکر تھا وہ اختلاف کا شکار ہو گیا. وہ اختلاف کیا تھا وہ آپ آگے ذرا سمجھیے گا. وہ اختلاف یہ تھا، چند آدمی، وہ اختلاف یہ تھا کہ ان لوگوں میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں جنہوں نے گواہی دی کہ مالک رضی اللہ تعالیٰ بن نویرہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ مسلمان ہیں. میں نے خود انہیں اذانیں دیتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن بعض جو دوسرا جو طبقہ تھا، جو فوجی دستہ تھا خالد بن ولید کا، وہ اختلاف کا شکار ہو گیا. وہ کہتے تھے نہیں یہ تو مرتد ہیں، ہم نے نماز پڑھتے ہوئے اذانیں دیتے ہوئے نہیں دیتا. تو یہ دو ڈفرینس آف اوپینین خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہو گئے تھے. بوجہ اختلاف کے انتہائی سرد رات کو انہیں جکڑ لیا گیا. یعنی مالک بن نویرہ ان کے ساتھیوں کو جکڑ لیا گیا. بعد از جانب خالد رضی اللہ تعالیٰ کا ایک منادی آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے، عربی میں وہ زو معنی باتیں کرتا ہے. اب یہاں غلطی یہ ہے کہ جب لشکر اختلاف کا شکار ہوا تھا تو زو معنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس سے ساتھیوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں اختلاف پیدا ہوا. اور اس اختلاف کی وجہ سے دیکھیں بات ہونی چاہیے، ایک دو ٹوک بات ہونی چاہیے، زو معنی باتیں نہیں چاہیے کیونکہ اس کے مطلب کچھ اور نکلتے ہیں. اور وہی غلط فہمی ہوئی کہ زو معنی باتوں کا ایک مطلب لوگوں نے یہ لیا کہ قیدیوں کو قتل کر دو. جب شور و غل ہوا تو مالک بن نویرہ قتل ہو چکے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے مالک کی بیوی سے نکاح کر لیا. آئے ہائے، یہ بھی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے، بتاتا ہوں. اب ذرا سنیے گا جو بات سننے والی ہے. جب دربار خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر پہنچی، یہ قابل غور بات ہے، تو حضرت عمر نے جناب خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ آپ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اس حرکت پر قتل کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالک بن نویرہ کے قتل کے جرم میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیں. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں اور یہ میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں العصابہ فی تمیز الصحابہ، اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین تاریخی کتاب جو ہر مدارس میں عالم، سنی عالم پڑھتا ہے. سن لیجئے گا. اور خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ خالد سے انتقام لیا جائے. حضرت ابو بکر نے ان کی طرف سے یہ عذر پیش کیا کہ خالد سے اس معاملے میں غلط فہمی کے بنا پر یہ گناہ سرزد ہوا ہے، یعنی میں خالد ابن ولید کا قتل نہیں کروں گا. تو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے خون بہا دیت ادا کی. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دربار خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں پیش ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، اب حضرت عمر اور خالد ابن ولید کی کنورسیشن ہو رہی ہے. اب حضرت عمر بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، ذرا سنیے گا. حضرت عمر خالد ابن ولید سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے دشمن، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے. اللہ اکبر. ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ جس رات کو مالک اور ان کے رفقا کو قابو کر لیا گیا تو مسلمانوں نے انہیں کہا کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو ہتھیار رکھ دو اور نماز پڑھ کے دکھاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو. کیونکہ جب مالک بن نویرہ کو قتل کیا جا رہا تھا تو باقاعدہ طور پر آخری وقت میں پوچھا گیا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو، تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارا قتال ہو، تو ہمیں یہ ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو. سمجھ لیں محاورتاً بات کی کہ میں باور نہیں کر سکتا کہ تمہارے آقا نے تمہیں ایسا حکم دیا ہوگا. جب خالد نے کہا کہ تمہاری اس گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا نہیں مانتے، تو اس عذر کی بنیاد پر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مالک بن نویرہ کا قتل کروا دیا. اس ناگوار واقعے کے بعد جناب مالک کے بھائی متمم بن نویرہ دربار خلافت میں آئے اور خون بہا یعنی دیت کا دعویٰ کیا جو خلیفہ نے بیت المال سے ادا کیا، یعنی ان کی دیت ادا ہوئی ہے مالک بن نویرہ کی، اور ان کے قیدی چھوڑ دیے گئے جو قیدی گرفتار کیے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیے گئے. تبری
امام ابن جریر تبری اور کئی ائمہ محدثین نے اس واقعے کو اسی طرح بیان کیا ہے. تبری وغیرہ نے صحابہ سے اس واقعے کو عجیب ترین اور متعدد تر واقعات نقل کیا، اور اس کا عدم ذکر کرنا تعجب ہے. جناب مالک کے ارتداد کے بارے میں اختلاف ہے. حضرت عمر نے جب خالد سے کہا تھا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، اور جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود تھی کہ مالک بن نویرہ ان کے ساتھیوں نے باقاعدہ اذانیں دی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تو جب صحابی کی گواہی آ گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، بنسبت یہ کہ انہوں نے فوراً قتل کروا دیا. خلیفہ نے ان کے قیدی چھوڑ دیے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قیدی چھوڑ دیے، خون بہا بیت المال سے ادا کیا. ان باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے. متمم بن نویرہ اپنے بھائی مالک کے بارے میں اپنے خیالات بائیں الفاظ ادا کرتے تھے. مالک اڑیل گھوڑوں اور سست قدم اونٹوں پر اندھیری سرد راتیں سوار ہو کر پانی سے بھرے مشکیزوں سے نکلتا. اس نے تنگ ساجبہ اوڑا اور خطی نیزہ اپنی ران اور اپنے رکاب کے درمیان ڈال کر رکھا. رات بھر چلتا رہا. جب صبح ہوتی تو اس کا چہرہ اس طرح مسکرا ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو. اللہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. یہ واقعہ تاریخ تبری میں ہے، یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر میں ہے، یہ واقعہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ہے، یہی واقعہ اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ہے، اور یہی واقعہ الاستیعاب فی معرفت الصحابہ میں ہے. اہل سنت علماء کیوں عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ صحاباؤں سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، صحابی تو معصوم ہے. مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ناحق ہے. اب ذرا اس کا ایک اور پہلو ذرا سمجھ لیجیے گا. دوسرا اہم پہلو کہ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تھی، اور انہوں نے بغیر عدت کے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. تو تاریخ تبری میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح کو ختم کروایا ہے کہ تم نے یہ نکاح صحیح نہیں کیا ہے، کہ جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کی جو بیوی ہیں انہیں چھوڑ دیا، یعنی انہیں رخصت کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت تک دو ٹوک موقف تھا خالد ابن ولید کے بارے میں کہ خالد ابن ولید نے مسلمان کا ناحق قتل کیا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس نے بغیر عدت پورے ہوئے، یعنی عورت کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اس سے پہلے اس نے نکاح کیا ہے، تو یہ بدکاری کے زمرے میں آتا ہے، تو لہٰذا اس کا نکاح فاسد ہے، فسق ہے، اس کا نکاح فسق ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف تھا انتہائی سخت تھا کہ خالد ابن ولید ایسے شخص کو جو اللہ کا دشمن ہو، جس کی تلوار میں اس کی تلوار پر مسلمان کے ناحق خون کا قتل لگا ہو، اسے سنگسار کر دیا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے خالد ابن ولید اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خالد ابن ولید سے غزوہ میں قتل ناحق ہوئے تھے تو رسول اللہ نے ان کے جو لواحقین تھے ان کو دیت ادا کی تھی، خون بہا ادا کیا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا. ہم اکثر کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے اللہ، میں خالد کے اس عمل سے بری الذمہ ہوں، میں لا تعلقی اختیار کرتا ہوں، تو جان اور خالد جان، میں خالد ابن ولید سے اعلان برات کرتا ہوں. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں جا کے دیکھ لیجیے گا. خدا را کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، ان کے اعمال کی گارنٹی نہیں ہے. کیا قیامت کے دن مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا؟ کیا اللہ سوال نہیں پوچھے خالد بن ولید سے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے چہیتے صحابی کے بیٹے کا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جب ان سے ایک ایسے شخص کا قتل ہو گیا تھا، جب تلوار یہاں گردن پہ رکھی تھی اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا اور عذر یہ پیش کیا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے اسامہ، کل قیامت کے دن اگر وہ شخص
کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اے اسامہ تو کیا کرے گا؟ 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 آپ نے 5 دفعہ فرمایا. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان پکڑ لیے اور میں پناہ مانگ رہا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ خاموش ہو جائیں.